بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اپنی اس ویڈیو میں ہم 9th کلاس کے لیے اردو کی درسی کتاب کے حصہ نثر میں سے سبق نمبر 8 کتبہ کا خلاصہ لکھنا سیکھیں گے۔ سبق کتبہ کے مصنف ہیں غلام عباس۔ عزیز طلبہ، آسان ترین الفاظ میں سبق کا خلاصہ لکھنا سکھاؤں گا، تو شروع کرتے ہیں۔ اس سبق کی کہانی شریف حسین کے گرد گھومتی ہے، جو شہر سے 1.5-2 میل کے فاصلے پر رہتے ہیں اور قریب ہی ایک آفس میں کلرک کی نوکری کرتے ہیں۔ اس آفس میں ہر عمر کے لوگ کام کرتے ہیں اور شریف حسین اپنے آفس سے گھر تک تانگے کی سواری صرف مہینے کے شروعاتی ہفتے میں ہی کرتا تھا۔ شروعاتی کا معنی ہوتا ہے کہ شروع کے جو ہفتہ ہے اسی میں کر سکتا تھا، کیونکہ یہی وہ وقت ہوتا تھا جب اس کے پاس کچھ پیسے ہوتے تھے۔ لیکن اس مرتبہ اس کی بیوی بچوں سمیت میکے گئی ہوئی تھی اور شریف حسین آزاد تھا۔ اس کا خرچہ بھی نہیں ہو رہا تھا، اس لیے وہ اس دن گھر جانے کے بعد اپنی آزادی کے احساس سے سرشار جامع مسجد کی طرف چلا گیا۔ جہاں وہ کچھ خریداری نہ بھی کرتا تب بھی سیر کر کے اچھا محسوس کر سکتا تھا۔ وہیں بازار میں گھومتے گھومتے اسے ایک کباڑیے کے ہاں پڑا سنگ مرمر کا ٹکڑا نظر آیا اور اس نے کباڑیے سے اس کی قیمت پوچھ لی، حالانکہ وہ اسے خریدنا نہیں چاہتا تھا۔ کباڑیے نے اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کے 3 روپے مانگے۔ شریف حسین نے اس کی قیمت 1 روپیہ لگا کر چاہا کہ وہاں سے چلتا بنے، مگر کباڑیا اصرار کرنے لگا۔ شریف حسین نے یہ قیمت جان چھڑانے کے لیے لگائی تو کباڑیا اس قیمت میں بھی اپنی چیز بیچنے کو مان گیا۔ شریف حسین نے چاروں ناچار یعنی کہ نہ چاہتے ہوئے وہ ٹکڑا خرید لیا۔ پھر اسے خیال آیا کیوں نہ وہ اس ٹکڑے پر اپنا نام لکھوائے۔ جلد ہی اس نے اپنے خیال کو عملی جامہ پہنایا یعنی کہ پورا کیا، اور اگلے ہی روز اس نے سنگ تراش سے اس ٹکڑے پر اپنا نام کندہ کروا لیا۔ اب اس سنگ مرمر کے ٹکڑے نے اس کے اندر نیا جوش، ولولہ اور ہیجان پیدا کر دیا۔ اب وہ سوچا کرتا تھا کہ وہ خوب محنت کرے گا اور جب اس کی ترقی ہو جائے گی تو وہ ایک نیا گھر خریدے گا۔ اس گھر کے باہر یہ سنگ مرمر کا ٹکڑا سجائے گا۔ اس ننھی سی آرزو نے شریف حسین کے اندر کئی کروٹیں بدلی اور کئی خواب سجائے۔ اس سنگ مرمر کے ٹکڑے کو کوارڈ سے بے نیاز الماری میں رکھ دیا، یعنی ایسی الماری جس کا دروازہ نہیں تھا، بے کوارڈ تھی وہ۔ اس سنگ مرمر نے گزرتے سالوں میں کئی مرتبہ اپنی جگہ بدلی۔ شریف حسین دفتر سے گھر لوٹتا تو اسے دیکھ کر اس کی امیدوں کے باغ سرسبز ہو جاتے اور دن بھر کی تھکن بھول جاتا۔ جب اسے عارضی طور پر درجہ اول کے ایک کلرک کی جگہ دے دی گئی تو اس کی امید اور تر و تازہ ہو گئی، مگر اس امید نے جلد ہی دم توڑ دیا جب وہ کلرک واپس آ گیا۔ اب اس کے بچے جوان ہو رہے تھے اور ذمہ داریوں کے بوجھ تلے جوش بھی دبتا گیا۔ شریف حسین کے بال سفید ہو گئے تھے اور ریٹائرمنٹ کا وقت قریب آتا جا رہا تھا۔ آخرکار وہ وقت بھی آ پہنچا کہ وہ ریٹائر ہو گیا اور اس کے بیٹے نوکری کرنے لگے۔ پھر اس نے اپنے بڑے بیٹے اور بیٹی کی شادی کر دی۔ ان ذمہ داریوں سے نبٹ کر اس کے دل میں امنگ تھی کہ حج کر آئے، مگر یہ سعادت بھی نصیب نہ ہوئی۔ جب اسے ریٹائر ہوئے 3 سال گزر گئے تو سردی کا موسم تھا۔ ایک رات وہ اپنے بستر سے اچانک اٹھے تو انہیں نمونیا ہو گیا۔ بیٹوں نے بہت علاج کروائے مگر جانبر نہ ہو سکے اور 4 دن کی خوب دیکھ بھال کے بعد مر گیا۔
آخر کار ایک روز اس کے بیٹے کو وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا ملا تو اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ اس ٹکڑے کو بازار لے گیا اور سنگ تراش سے اس میں کچھ تبدیلی کروانے کے بعد وہ سنگ مرمر کا ٹکڑا شریف حسین کی قبر پر لگا دیا گیا۔ عزیز طلباء، اس طرح سے سبق کتبہ کا خلاصہ مکمل ہوا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ اسے اچھی طرح یاد کریں گے تاکہ بورڈ کے ایگزام میں آپ 5 میں سے 5 نمبر لے سکیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ آمین و ناصر۔